بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا واقعہ ہوا، بہت بڑی چینج ہوئی، پی ٹی آئی حکومت ختم ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے، سابقہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ میری عمران خان کی حکومت جانے سے مجھے خوشی اس لیے نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی یا اپوزیشن کی حکومت آ گئی ہے یا شہباز شریف وزیر اعظم بنے، اس لیے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ یا شہباز شریف کی حکومت آنے کی خوشی مجھے اس لیے ہے کہ عمران خان چلا گیا ہے، نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، خوشی اس بات کی ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس نے تحریک لبیک کے خلاف یعنی کہ بہت زیادہ ان کے اوپر مظالم ڈھائے ہیں۔ ہر ممکن کوشش کی پی ٹی آئی حکومت نے کہ تحریک لبیک کا نام صفحہ ہستی سے ختم کیا جائے، جو پاکستان میں ایک مضبوط قسم کی آواز ہے، ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والی اور ناموس رسالت کا دفاع کرنے والی سب سے مضبوط جو آواز ہے وہ تحریک لبیک کی ہے، اور اس کو پی ٹی آئی حکومت نے ہر ممکن کوشش کی ختم کرنے کی، جو نہ کر سکے اور اپنی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس بات کی خوشی مجھے ضرور ہے۔ باقی ناظرین، ہم بات کرتے ہیں کہ اب یہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ہم کو جاننا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جانے کی، پی ٹی آئی حکومت کی جانے کی اصل وجہ کیا ہے، کیوں یہ حکومت چلی گئی ہے، اور عوام کو کیا بتایا گیا ہے، عوام کے سامنے کیا ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے کہ بھئی اس وجہ سے عمران کی حکومت چلی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ آدمی کو جان لینا چاہیے کہ کوئی بھی لیڈر ہے، اگر وہ ناکام ہوتا ہے، بری طرح فلاپ ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے، تو وہ اپنے ہارنے کی جو وجہ ہے نا، اگر وہ جان لے کہ میں کس وجہ سے ہارا ہوں، تو وہ آگے نیکسٹ ٹائم کے لیے انتہائی خطرناک قسم کا اور زیادہ پاورفل لیڈر ہے یا کھلاڑی ہے جو ابھر کے سامنے آ سکتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نیکسٹ ٹائم ایسی غلطی نہیں کروں گا، تو وہ زیادہ خطرناک بن کے سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی اپنی ہار اور ناکامی کی وجہ کسی دوسری کے اوپر ڈالتا ہے کہ میں تو بہت اچھا جا رہا تھا، میں تو بہت اچھے کام کر رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے سازش کر کے مجھے ہرایا یا میری حکومت کو گرایا، تو وہ آدمی کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا ہے، اچھا کھلاڑی نہیں بن سکتا ہے، وہ آگے پرفارمنس نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بات ہر آدمی کو جان لینی چاہیے۔ اب عمران خان صاحب کی جو حکومت کی اصل وجہ کیا بنی، وہ ہر آدمی کو جاننا بہت ضروری ہے، اور عوام کو کیا بتایا گیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ تو جب ہم اس کی تحقیقات کریں گے کہ جو عوام کو بتایا گیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے، جب یہ عوام کے سامنے آ جائے گا تو اس کے عمران کی حکومت جانے کی جو اصل وجہ ہے وہ آٹومیٹکلی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی کہ یار ہاں، اصل تو یہ وجہ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کیا کیا، کل رات کو آپ لوگوں نے دیکھا کہ رات کو 12 بجے تک پی ٹی آئی حکومت نے، عمران خان نے لاسٹ ٹائم تک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ نہیں کی۔ آخری لمحے یعنی کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نے استعفیٰ دے کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ باقی جو پروسیس تھا، پورا اسلام آباد رمال بنا ہوا تھا، ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا تھا، آرمی ایکٹیو ہو گئی تھی، جتنے ادارے تھے وہ پورے ایکٹیو ہو گئے تھے۔ تو یہ پروسیس مکمل کیا گیا اور عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی۔ سب سے پہلے ہم نے سوچنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد کے متعلق پہلے الفاظ منہ سے کیا نکلے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک لیٹر گھمایا تھا، کہا تھا کہ امریکہ کا ہاتھ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو، عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹاؤ۔ عمران خان صاحب کو سوچنے کی بات ہے، عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹاؤ اور پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹاؤ، یہ دو الگ الگ ہوا ہے۔ تو کسی میڈیا نے، کسی صحافی، کسی نے سوائے اس کے علاوہ کہ امریکہ کا ہاتھ ہے کہ عمران کو ہٹاؤ، یہی بات عوام کو بتائی گئی۔ کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بھئی امریکہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گراؤ، پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کرو، تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرو، نہیں، یہ بھی بات سامنے نہیں آئی۔ یا امریکہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو زندگی بھر کے لیے نااہل کر دو، یہ بات بھی سامنے نہیں آئی۔ یا امریکہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو قتل کر دو، یہ بات بھی سامنے، ایک ہی بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ عمران خان کو پسند نہیں کرتا ہے۔
اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر امریکہ عمران خان کو پسند نہیں کرتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نواز شریف کی حکومت میں بھی نواز شریف کو ہٹا کے سائڈ پہ کر کے شاید خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا. پیپل پارٹی کی حکومت میں یسر رضا گیلانی کو ہٹا کے راجہ پرویز اشرف کو بنایا گیا تھا. تو پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران کو سائڈ سے کر کے کسی اور پی ٹی آئی کے آدمی کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا؟ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہی کیوں ختم کیا گیا؟ سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے. دوسرا، عمران خان صاحب اس بات کے اوپر بضد تھے کہ امریکہ نے سازش کی، امریکہ نے پیسے دیے، اپوزیشن کو خریدا، اپوزیشن نے ہمارے اراکین کو خریدا، 25 کروڑ روپئے دیے، ان لوگوں نے ضمیر بیچا کہ عمران خان کو سائڈ پہ ہٹاؤ. یہی بات ہر آدمی کے سامنے رکھی گئی. پاکستان کے کسی ادارے نے اس کو آن نہیں کیا، چاہے وہ قومی سلامتی کمیٹی تھی، چاہے وہ یعنی کہ پاک آرمی تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، کسی نے اس کو آن نہیں کیا. سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ عمران کے خلاف آ گیا. تو یا تو ایک بات یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ عمران خان اور چند ایک اس کے ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ پورا پاکستان امریکہ کا غلام بن گیا، ضمیر فروش ہو گیا، یا تو یہ ہم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر واقعہ حقیقت ہے، ہم مان جاتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل حقیقت ہے کہ امریکہ نے سازش کی، امریکہ نے پیسے دیے، لوگوں کو خریدا گیا، ان کے ضمیروں کو خریدا گیا تاکہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے. یہ بات ہم فرض کریں کہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو آخری کل رات کو 12 بجے تک عمران خان نے اپنے جو آدمی تھے جنہوں نے ضمیر بیچا ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اب تو ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے ووٹ تو کاسٹ کی ہی نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب صحیح ماحول میں عدم اعتماد کی جو ووٹنگ ہے اپنی موجودگی میں کراتا اور جو منحرف کارکن اراکین ہیں وہ عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالتے، پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا تو ہر آدمی کے سامنے آ جاتا کہ فلاں فلاں آدمی نے ووٹ ڈالا ہے، پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی تھی، پھر امریکہ کی سازش بھی سامنے آ جاتی، پھر امریکہ کے خلاف بھی یو این میں یا اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی جا سکتی تھی. لیکن عمران خان اپنی حکومت سے چلا گیا، لیکن ان لوگوں کے اوپر پردہ ڈال کے گیا. کیوں ڈال کے گیا کسی کو معلوم نہیں ہے. صرف لیٹر ہی دکھایا گیا، صرف الزام ہی لگائے گئے کہ جی پیسہ لیا گیا، 20 کروڑ لیا گیا، اپوزیشن نے لیا، پی ٹی آئی کے منافق لوگوں نے لیا ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں آیا کہ کس طریقے سے پیسہ آیا، بینک کے ذریعے آیا، ہنڈی کے ذریعے آیا، کس ٹرانزیکشن کے ذریعے آیا، کس کس کا ارکان پارلیمنٹ میں گھر میں کتنا کتنا پیسہ گیا. کوئی ثبوت نہیں آیا کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو. تو ناظرین، اس سب چیز کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ ایک ڈرامہ لگتا ہے کہ امریکہ، میں پہلے ایک ویڈیو میں ذکر کر گیا ہوں کہ یہ جو سازش تھی یہ عمران کے خلاف سازش نہیں تھی، یہ پاک آرمی کے خلاف سازش تھی. عمران خان کی گرتی ہوئی ساگ ہے اس کو اٹھانے کے لیے یہ سازش تھی، کیونکہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں عمران خان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو امریکہ کے خلاف ہو. عمران خان کی کل قوم سے خطاب میں آپ نے سنا ہے، اس نے 2-3 لفظ بڑے پوائنٹ والے اٹھایا ہے کہ ہم کو ٹیشو پیپر نہیں ہے کہ ہم کو استعمال کر کے پھینک دو. یعنی کہ عمران خان کو استعمال کے اوپر اعتراض نہیں ہے، پھینکنے کے اوپر اعتراض ہے. یہ بڑی پوائنٹ والی بات ہے. اس نے کہا، پھر اس نے کہا ہے کہ میری غلطی کیا ہے کہ مجھے نکالا جا رہا ہے. وہ امریکہ سے پوچھ رہا ہے، کیونکہ امریکہ نکال رہا ہے نا، تو وہ امریکہ سے پوچھ رہا ہے کہ میری غلطی کیا ہے. یعنی کہ میں نے تو آپ کی مکمل خدمت کی ہے، آپ نے تحریک لبیک کے خلاف، علماء کرام کے خلاف، FATF کو بنا کے IMF کی شرائطیں سب کچھ مانی ہیں، تو پھر آپ مجھے کیوں نکال رہے ہیں؟ روس کے دورے کو بنیاد بنایا گیا، تو روس کے دورے سے پہلے کیا امریکہ نے کہا تھا عمران خان کو کہ آپ کو نہیں جانا ہے؟ تو پھر اس نے اس کا حکم عدولی کیا اور وہ چلا گیا. حالانکہ شاہ محمود قریشی کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بھئی ہم روس کے دورے کے اوپر ہم نے امریکہ کو اعتماد میں لیا، اپنے مقاصد بتائے. تو ناظرین، یہ پوری جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، جو عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، ہمارے لوگ بکے ہوئے ہیں، چلو چھوڑو، اپوزیشن والے چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہ بکے ہوئے ہیں، ہم مانتے ہیں. لیکن یار آپ عدالت کے اوپر بھی الزام لگا رہے جا رہے ہیں، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جتنے بھی ادارے ہیں سب ادارے امریکہ کے آگے بک گئے، اور صرف عمران کی منہ زبانی سے بولنے سے عوام اس کے اوپر یقین کر لے.
حق تو بنتا تھا عمران خان صاحب کا کہ پہلے ہی دن عدم اعتماد کی ووٹنگ کراتے، اپنے جو منور وراکین ہیں ان کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے لے کے آتے کہ یہ 10 آدمی ہیں 20 آدمی ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالا، ان کو فلاں فلاں جگہ میں فلاں فلاں آدمی نے پیسہ دیا ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرو، ثبوت بناؤ، ان کو عبرت کا نشان بناؤ، اور اسے کو بنیاد بنا کے آپ یو این میں یا اقوام متحدہ میں امریکہ کے خلاف بھی آواز اٹھا سکتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے فلاں فلاں آدمیوں کو خریدا تھا اور فلاں فلاں آدمی بکے تھے اتنے اتنے میں اور اس نے حکومت گرائی تھی، لیکن وہ بات اب دب کے رہ گئی ہے۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گئی ہے میں کی وجہ سے۔ عمران خان صاحب کے اندر میں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آج سے 4 سال پہلے 3.5 سال پہلے اسی عدالتی فیصلے کے اوپر عمران خان نے فرعونی انداز میں کہا تھا کہ یہ مٹھی بھر جو لوگ ہیں نا، یہ مفاد پرست نہیں ہیں، یہ ملک دشمن عناصر ہیں، آپ لوگوں نے ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، میں ان کے ساتھ نبھوں گا کہ کیسے یہ احتجاج کرتے ہیں۔ تحریک لبیک کے ایک بڑے جنی کے فرعونی انداز میں عمران خان صاحب نے کہا تھا، اور کس کو کالعدم قرار دینے کے جا رہے تھے؟ ٹی وی میں آ کے شیخ رشید نے آ کے، عمران خان نے آ کے، سب نمائندے نے آ کے ہم مجبور ہیں، ہم امریکہ کے آگے مجبور ہیں، ہم یورپی یونین کے آگے مجبور ہیں، ہم سعودیہ کے آگے مجبور ہیں۔ وہ ہم کو کہتے ہیں کہ آپ نے تحریک لبیک کے خلاف کیا کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو انہیں قلعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ سب سٹیٹمنٹ حکومت کی موجود ہے۔ تو انہوں نے، بابا جی کیا کہتے تھے کہ آپ اتنے بڑے دعوے مت کرو، یہ جو اقتدار ہے نا یہ آنے جانے کی چیز ہے۔ تو ناظرین، یہ وقت نے ہمیں ثابت کیا ہے کہ آپ کسی کے خلاف اس حد تک جائیں گے تو یہ مت سمجھو کہ آپ ہمیشہ ہی حکمران رہنا ہے۔ تو اب عمران خان کی حکومت کہاں چلی گئی؟ جس یورپی یونین، اگر عمران خان کی بات کو سچ ثابت کر دیا گیا کہ واقعہ ہی یورپی یونین اور امریکہ عمران خان کے خلاف ہے، تو یہی یورپی یونین، یہی امریکہ عمران خان صاحب خود تسلیم کر چکا ہے کہ ان کے پریشر کی وجہ سے ہم نے پاکستان کے مذہبی طبقے کے اوپر پریشر ڈالا، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ آج وہی یورپی یونین نے عمران خان کو ایک مکھن سے بال کی طرح نکال کے باہر پھینک کر دیا۔ تو یہ مقافات عمل ہے، یہ سب قوم میں جتنے لیڈران ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ یورپی یونین کے آگے جتنا جھکیں گے وہ آپ کو استعمال کریں گے۔ اسی لیے اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ ایمان والو جتنے آپ کافروں کی باتیں مانو گے تو آپ کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، آپ پھر نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وہ آپ ان کو راضی نہیں کر سکتے، ایمان کہ آپ ان کا مذہب اختیار جب تک نہیں کر سکتے وہ آپ ان کو راضی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ اصل وجہ تھی عمران خان کی حکومت کی کہ یہ خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے یا کوئی اس کے پیچھے ہے۔ باقی آپ لوگوں کی اپنی رائے، آپ سمجھتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کیا کرتی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت کے ہی خلاف ہماری یہی جدوجہد ہوگی، جو بھی علماء اکرام کے خلاف اگر کام کریں گے ان کے خلاف ہم پہلے کی طرح آئیں گے۔ ہم کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ جو آ گئے ہیں تو وہ عمران خان سے اچھے ہیں، نہیں، ان لوگوں نے بھی شب خون مارا ہے تحریک لبیک کے اوپر ختم نبوت کے قانون چینج کرنے میں، اور ہماری جو کوشش ہے انشاءاللہ جاری رہے گی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔